Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 7 7ویں دن کا برج کورس ہے جماعت دہم کا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تاریخ، شہریت اور جغرافیہ۔ برج کورس کا عملی خاکہ جماعت دہم۔ مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 7واں، میعاد 35 منٹ، اکائی جز ذیلی اکائی سماجی و سیاسی تحریکیں۔ کسان اور کاریگروں کے مطالبات کی معلومات حاصل کرنا اور معاشی ترقی، یعنی جماعت دہم سے معاشی ترقی۔ اس کے علاوہ واضح کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی معاشی حکمت عملیوں میں تبدیلی آتی گئی، یعنی یہ اغراض و مقاصد کا حصہ ہے۔ چلیے مربوط ماخذات میں آئیے دہراتے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، قدیم اور قرون وسطیٰ کے دور میں ہندوستان کن ممالک سے تجارت کرتا تھا؟ دوسرا، انگریز حکمرانی کے دوران انگریزوں نے کس طرح بھارتیوں کا مالی استحصال کیا؟ بھارتیوں پر اس کے اثرات کس طرح رونما ہوئے؟ پہلے کا جواب ہے، قدیم اور قرون وسطیٰ کے دور میں ہندوستان یعنی بھارت، میسوپوٹامیہ، مصر، رومن سلطنت اور عرب ممالک اور مشرق بعید کے ممالک سے تجارت کرتا تھا۔ دوسرے کا جواب ہے، آزادی سے قبل انگریزوں نے بھارت کا خوب معاشی استحصال کیا تھا۔ دوسرا، افلاس، بے روزگاری، آبادی میں اضافہ، غیر معیاری طرز زندگی وغیرہ مسائل کا سامنا کرنا ضروری تھا۔ تیسرا، زراعت اور صنعتوں سے حاصل ہونے والی پیداوار بہت کم تھی۔ چوتھا، علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پسماندگی تھی۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے اور ترقی کرنے کے لیے بھارت نے منصوبہ بندی کا طریقہ اختیار کیا۔ تیسرا سوال ہے، عملی سرگرمیوں کا آزادی کے بعد کے دور میں ہندوستان میں کس قسم کی معیشت کو اپنایا؟ اس کا جواب ہے، مشترکہ معیشت۔ مشترک معیشت میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا۔ دوسرا، اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا، طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ چوتھا، کثیر سرمایہ کاری کر کے جو صنعتیں شروع کرنے کے لیے صنعت کار آگے نہیں آتے، ان شعبوں میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے آزاد بھارت نے مشترک معاشی نظام اختیار کیا تاکہ حکومت اور نجی صنعت کار ایسی صنعتیں شروع کر سکے۔ آئیے مدد لے 5 سالہ منصوبہ بندی، مدت اور مقاصد۔ اب لنک دیکھتے ہیں۔ مشترک معیشت حصہ 1، حصہ 2، 5 سالہ منصوبہ، یہ جماعت دہم کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ چلیے کچھ سرگرمیاں کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، معاشی ترقی کے لیے ہندوستان کی گئی کوششیں۔ دوسرا، بھارت نے مشترکہ معیشت کی پالیسی کیوں اپنائی؟ تیسرا، تصوراتی خاکہ مکمل کریں۔ پہلے کا جواب ہے، بھارت کی معاشی منصوبہ بندی کے عمومی مقاصد جو تھے، پہلا ہے بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر صنعت کاری کے ذریعے قومی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ دوسرا، زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے اناج کے سلسلے میں ملک کو خود کفیل بنانا۔ تیسرا، روزگار میں اضافہ کر کے نفری قوت کا ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا۔ چوتھا، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کر کے افلاس کا خاتمہ کرنا اور طرز زندگی کے معیار کو بلند کرنا۔ پانچواں ہے، اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا۔ چھٹا، چھوٹے خاندان کی افادیت سمجھ کر یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ ساتواں، سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ آٹھواں، معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ بھارت نے مشترک معیشت کیوں قبول کی؟ مشترک معیشت میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا۔ اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے، کثیر سرمایہ کاری کر کے جو صنعتیں شروع کرنے کے لیے صنعت کار آگے نہیں آتے، ان شعبوں میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے آزاد بھارت نے مشترک معاشی نظام اختیار کیا تاکہ حکومت اور نجی صنعت کار ایسی صنعتیں شروع کر سکیں۔ اب اس تصوراتی خاکہ ہے مشترک معیشتی نظام۔ اس میں 2 حصے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام۔
اب اس کے 3 اہم جز ہے: منافع کی تحریک، ضابطوں کی پابندی اور متعینہ میعادی منصوبہ بندی۔ یہ جوابات ہیں۔ اب اگلا سوال ہے یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں 5 سالہ منصوبہ اور اس کے بارے میں جدول کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مشترک معیشت کی 5 سالہ منصوبہ بندی۔ 5 سالہ منصوبہ پہلا ہے، اس کی مدت ہے 1951 سے 1956، اس کے مقاصد ہے زراعت اور سماجی ترقی۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1956 سے 1961، صنعت کاری۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1961 سے 1966، عدم مساوات کا خاتمہ، روزگار کے مواقع میں اضافہ، قومی پیداوار میں اضافہ۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ ہے 1969 سے 1974، سائنسی تحقیق، صحت اور چھوٹے خاندان کی افادیت۔ پانچواں حصہ ہے 1974 سے 1979، افلاس کا خاتمہ، ملک کو معاشی لحاظ سے خود کفیل بنانا۔ تعلیمی وسائل، پہلا ہے معاشی پالیسی کے اثرات، اس کے جوابات دیکھیں گے۔ دوسرا ہے 5 سالہ منصوبہ بندی عمل میں لائی گئی۔ تیسرا ہے 5 سالہ منصوبہ بندی کے تحت کس طرح کی تبدیلی آئی، اس کا جواب دیکھیں گے۔ آپ کیا سمجھے؟ اب اس کے لیے لنک مشترک معیشت حصہ اول اور دوم یہ دیکشا ایپ پر بھی موجود ہے۔ 5 سالہ منصوبہ بندی کے مقاصد کیا ہے؟ پہلا ہے بنیادی صنعتی کاروبار پر توجہ دے کر قومی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ دوسرا زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا۔ تیسرا روزگار پیدا کرنا اور نفری قوت کا پوری طرح استعمال کرنا۔ چوتھا محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا۔ پانچواں ہے اشیاء کی قیمتیں مستحکم رکھنا۔ چھٹا خاندانی منصوبہ بندی، چھوٹا خاندان کے ذریعے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ ساتواں افلاس دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا۔ آٹھواں سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ نواں معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ 5 سالہ منصوبہ بندی عمل میں لائی گئی، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے 1950 میں بھارت سرکار نے منصوبہ بندی بورڈ تشکیل دیا۔ پنڈت نہرو کو اس کمیشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ تیسرا کمیشن نے زراعت اور دیہی ترقی، صنعت کاری، معاشی ترقی، منصوبہ بندی کا خاکہ اور عمل آوری وغیرہ امور کے پیش نظر 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ چوتھا وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا استعمال عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ 5 سالہ منصوبہ بندی کا یہی بنیادی اصول ہے۔ مزید معلومات 5 سالہ منصوبہ بندی، یہ آپ جماعت نہم کی تاریخ و سیاسیات کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں خضر پیمائی گھر کام ہے، بینکوں کو خامیانہ یا خامیانہ کیوں دیا گیا۔ دوسرا 20 نکاتی پروگرام کے مقاصد۔ اس کے علاوہ دوسرے شعبوں کے معاشی حالات کا کون سا اثر میل مزدوروں پر ہوا، یہ خود سے کر لینا ہے۔ قومی بینکوں کے نام لکھے، آئیے مشق کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے خامیانے کے بعد بینکوں کو حاصل ہونے والا منافع سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا، اس وجہ سے منصوبے کی عمل آوری میں خلل پڑنے، نقصان ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کی جا سکتی تھی۔ دوسرا چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی کی حکمت عملی پر عمل آوری ضروری تھی۔ تیسرا لال بہادر شاستری نے اناج کی قلت اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے سبز انقلاب کا تجربہ کیا۔ چوتھا کانگریس کے کئی لیڈر اور کانگریس فورم فار سوشلسٹ ایکشن گروپ کے لیڈر بینکوں کو خامیانے کا مطالبہ کر رہے تھے، اس وجہ سے 1969 میں 14 بینکوں کو خامیہ لیا گیا۔ 20 نکاتی پروگرام، اس کا جواب ہے بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد سے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 1 جولائی 1975 کو 20 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا۔ اس پروگرام کے اہم نکات حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے زرعی مزدوروں کو اقل ترین اجرت دینا اور آبی رسانی کے منصوبوں میں اضافہ کرنا۔ دوسرا صنعتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری، قومی تربیت اسکیم اور بندھوا مزدوروں کا خاتمہ کرنا۔ تیسرا ٹیکس چوری، معاشی جرائم اور اسمگلنگ کی روک تھام کرنا۔ چوتھا لوازمات زندگی کی قیمتوں پر قابو، روشننگ نظام میں اصلاحات کرنا۔ پانچواں مکانات کی تعمیر، نقل و حمل کی سہولتوں، اسکولوں کے لیے تعلیمی وسائل فراہم کرنا۔
قومی بینکوں کے نام: پہلا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، دوسرا بینک آف مہاراشٹرا، تیسرا بینک آف بروڑا، چوتھا پنجاب نیشنل بینک، پانچواں سینٹرل بینک آف انڈیا۔ ایسے بہت سارے بینک ہیں، آپ اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔